ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل پہلو کے اوپر بتائیے کہ زائنزم کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ جی بہت شکریہ مدثر۔ زائنزم، جس کو ہم عرف عام میں صہیونیت کہتے ہیں اردو کے اندر، یہ ایک ماڈرن پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ اس سے پہلے اس کی کوئی ایسی تاریخ موجود نہیں ہے جس کو آپ یہودی مذہب کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اس جو جدید تاریخ ہے یہ کم از کم 128 یا 29 سال پرانی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک یہودی پولیٹیکل ورکر نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا دا جوئش اسٹیٹ، جس کا جرمن زبان میں نام تھا، جس کو انگریزی میں دا جوئش اسٹیٹ کے نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس نے یہ آئیڈیا ایڈوانس کیا کہ یہودی چونکہ ایک الگ قوم ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں ان کا کوئی وطن موجود نہیں ہے، وہ بلکہ پچھلے 2-2.5 ہزار سال سے دنیا میں جلا وطن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا اپنا ایک وطن ہونا چاہیے، اور وطن وہ خاص طور پر ارض معودہ کی طرف ہونا چاہیے، جو آج کا اسرائیل ہے، جو آج فلسطین کے نام سے جگہ مسلمان جس کو یاد کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ریڈیکلائزیشن تھی یہودی فکر کی، جس کے اندر سیاست اور مذہب کو اکٹھا کر دیا گیا، اور مذہب کو ایک طرف رکھ کر یہودیوں کو مذہبی بنا پر ایک نظر سے دیکھنے کے بجائے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے دیکھا گیا، یعنی انہیں یہودی کی حیثیت سے ایک نسل یا ایک قوم قرار دیا گیا، مذہب اس کے بعد میں دوسری ترجیح پر رکھا گیا۔ تو یہ زائنزم کی تاریخ ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر انہوں نے 1897 میں یہودیوں میں پیش کیا، اور یہودیاں ابتداً کی جو تحریک تھی وہ ایک سیکولر تحریک کے طور پر پھلی پھولی، بہت زیادہ کامیاب نہیں رہی، لیکن جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو پھر اس تحریک کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اٹ مینس کہ یہ ایک ریلیجس موومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسل پرستی کی یا ایتھنیسزم کے اوپر بیس کرتی ہے یہ والی جو موومنٹ ہے۔ اور میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اسلامی دنیا میں صہیونیت یا زائنزم کے ساتھ کسی چیز کا موازنہ کرنا چاہیں تو جو عربوں کے ہاں ایک تحریک چلی ہے 60-70 کی دہائی کے اندر، پین عربزم، آپ اس کا موازنہ یہودیوں کی زائنزم کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ پین عربزم جو ہے وہ بھی ایک سیکولر تحریک تھی، اس کے اندر مذہب سے انسپریشن کم لی گئی، جبکہ عربوں کے ہاں عرب نسل پرستی ایتھنیسٹی سے انسپریشن زیادہ لی گئی۔